کی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کو، ہاتھ سے پھسلا کنگھی اور اس نے بسم اللہ کہہ کے اٹھا لیا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ ہے توحید کی عظمت، اگر آپ دل میں بٹھا لیں پھر کائنات کی کوئی شے آپ کو کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں۔ ظالم ترین بادشاہ کا ادنا ترین غلام، وہ بھی عورت لونڈی، اس سے ادنا ترین کمزور ترین صنف آپ نہیں بتا سکتے، اور اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتے جو فرعون ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میخوں والا فرعون تھا۔ کیا مطلب؟ میخ رکھتا تھا؟ نہ، مطلب یہ ہے کہ اسے زبردست ہم نے قوت دی تھی۔ لوہا جس طرح مضبوط ہوتا ہے اس طرح وہ مضبوط تھا، یہاں تک کہ اپنی مضبوطی کے بنیاد پر اس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کہ میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، کہا کہ میرے ہی حکم سے دریائے نیل جاری ہوتا ہے، جب چاہتا جس کو چاہتا قتل کرتا، جس کو چاہتا چھوڑتا۔ کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں تھی، یہ جھنڈے والے پارٹیاں نہیں تھے کہ اس پر کوئی اپوزیشن پارٹی آئے یا کچھ کہے۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، چاہے تو قتل کر دے، چاہے تو چھوڑ دے۔ ایسا زبردست فرعون، اس کے مقابلے میں اتنی کمزور سی ایک عورت جو اس کی بیٹی کی لونڈی ہے، کنگھی گری، اٹھایا تو لفظ بسم اللہ زبان پر، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میرے رب کا نام ہے۔ اس نے کہا کہ میرا رب؟ تمہارا رب تو میرا باپ ہے فرعون، یہ کون سا نیا رب تلاش کر لیا؟ کہا کہ نہ، تمہارے باپ کا اور تمہارا میرا سب کا رب رب العالمین ہے، اللہ ہے۔ بس یہ کہنا تھا، فرعون کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ فرعون نے کہا کہ آخری چانس ہے تجھے، اگر تو مجھے رب مان لیتی تو چھوڑ دیتا ہوں، یا نہیں تو ابھی کڑھائی میں تیل چڑھاؤ اور سب سے زیادہ اس کو گرم کرو اور کھولتے ہوئے تیل میں اٹھا کے اس کو پھینکو۔ 2 بچیاں لے کے ساتھ میں آئی ہوئی تھی، دودھ پیتی اپنی بچیاں، کہا کہ پہلے اٹھا کے ایک بچی کو پھینکو، اور وہ کڑکڑاتے وہ تیل میں اٹھا کے جیسے ہی پھینکا، جس طرح آپ کسی کیا ہے چیز کو تلتے ہیں اس طرح وہ بچی ہڈیاں باقی رہ گئی، بس مسئلہ ختم۔ کہا کہ دیکھ یہی حالت دوسری بچی کی ہوگی، پھر اس کے بعد آخر میں تیری بھی یہی حالت ہوگی، مان۔ توحید کے علم بردار تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ میرے مسلمانوں سنو، اگر ہم بھی آج ایک اللہ کو مانتے، صرف ایک اللہ کو، یہ جراءت ہمارے اندر بھی، ہماری بیٹیوں میں بھی، ہمارے بچوں میں بھی، ہماری اولاد میں بھی، ہمارے بڑوں میں بھی، ہمارے بوڑھوں میں بھی، ہمارے نوجوانوں میں بھی آتی۔ ہم کو تو صرف عشق بازیاں کرنے ہی میں دراصل کیا ہے وقت نہیں ہے، بے حیائیاں کرنے میں ہی ہم کو وقت نہیں ہے۔ کالج کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں ایک دوسرے کو لے کے بھاگنے میں ہی فرصت نہیں ہے، وہ کیا ایمان جانیں گی، وہ کیا توحید جانیں گی؟ توحید تو یہ ہے، ہمیں تو فرصت نہیں ملتی ہے، بیکار کاموں میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، فحاشی میں، عریانی میں، عشق بازی میں، موویز میں، اس سے ہمارے جوانوں کو فرصت ہی نہیں ملتی، تو وہ ایمان کا مزہ کیا چکیں گے میرے مسلمان بھائیوں؟ ایمان تو اس چیز کا نام ہے کہ اس نے ایک بچی کو پھینکا، جس طرح مرغی تل کے نکالتے ہیں اسی طرح بچی کی ہڈیاں باہر آئی، بس گوشت وغیرہ سب کا سب الگ ہو گیا۔ دوسری کو پھینکنا تو ماں کا دل لرز گیا، سوچا کہ بچی کے لیے، اپنی جان کے لیے، میرا نہیں میری بچی کا قصور کیا ہے، تو اس کے لیے تو کم از کم میں مان لوں کہ چلو فرعون ہی رب ہے۔ یہ خیال آنا تھا، اور تھوڑا سا قدم ڈگمگائے پیچھے، وہ دودھ پیتی شیرخوار بچی بول اٹھی کہ اماں میری فکر نہ کرو، ہم دونوں جنت میں رہیں گے، لے جاؤ مجھے بھی ساتھ میں۔ تو جیسے ہی اس بچی نے یہ جملہ کہا، ماں کے اندر مضبوطی آئی، وہ بچی بھی گئی، پھر اس کو بھی لے گھسیٹ کے گئے تو آنکھوں سے آنسو۔ فرعون نے کہا کہ اب تو ڈر گئی نا، قبول کر لو، کیوں روتی ہو؟ تمہاری جو حالت تھی اس سے بہتر حالت ہم کر دیں گے اگر تم مجھے رب مان لو۔
اس نے کہا کہ میں نہیں روتی، روتی سو اس واسطے ہوں کہ میری یہ خواہش ہے۔ کہا کہ کون سی خواہش ہے، ہم پوری کریں گے۔ کہا کہ ایسا کرو، ہم جب پورے کے پورے مر جائیں گے اور ہمارے گوشت اس ہانڈی کے اندر ٹکڑے الگ، ہڈیاں الگ ہو جائیں گی، تو ہمارا جو کچھ بھی ملبہ ملتا ہے، ہمارا جو کچھ بھی آخری بدن کا حصہ ملتا ہے، دیکھو ہمیں الگ الگ نہ دفن کرنا، میری دونوں بچیوں اور مجھ کو ملا کے ایک ہی جگہ دفن کرنا، بس اتنی خواہش ہے۔ فرعون نے کہا کہ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ پھر وہ عورت بھی کیا ہے، اسی طرح جل بھن گئی، بچیاں بھی جل بھن گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسی جنت دی کہ انہیں باوجود ظالم ہونے کی وصیت پورے کرنے کی اسے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دل میں توفیق ڈالی، اور اس نے ایک ہی جگہ دونوں بچیوں کو اور ماں کی ہڈیوں کو دفن کر دیا۔ پھر یہ زمانہ 2000 سال سفر کرتا رہا، یہ زمانہ 2000 سال سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اسی راستے سے آسمان دنیا کا سفر شروع کیے۔ 1900 سال کا سفر، درمیان میں ان لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے ہوئے 1900 سال کم از کم گزر چکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1900 سال بعد اسی راستے سے سفر کر کے جا رہے تھے آسمان دنیا کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے جنت کی خوشبو سنائی تھی۔ جنت کی خوشبو اللہ کے رسول نے سونگھا تو جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، یہاں اس بیابان کے اندر فلسطین کے ان علاقوں میں جہاں پر پہلے ظالم فرعون آباد تھا، مصر کے ان کھنڈیروں کے اندر مجھے جنت کی خوشبو کیوں نظر آتی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، یہاں پر وہ بچیاں وہیں دفن ہیں، ان کی ہڈیاں وہیں دفن ہیں، جس دن وہ دفن ہوئی اس دن سے لے کر آج تک یہی جنت کی خوشبو ان کی قبروں سے آ رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے توکل، یہ ہوتی ہے توحید۔ دنیا کا ظالم ترین انسان بھی ان کی توحید پہ کوئی نقب نہ لگا سکا۔ آج ہماری توحید کیا ہے جی؟ شادی ہوئے 1-2 سال نہیں گزرے، بچہ نہیں ملا، در در کے کیا ہیں دروازے جو کھلے ہوئے ہیں سب جھوٹے، ان درگاہوں کے چکر کاٹتے اور منتیں مانگتے اور سجدے کرتے گزرتے ہیں۔ اس توحید کو رکھتے ہوئے اللہ کی مدد آئے گی کیسے؟ ہمارے اندر بہت سی اصلاحی طور پر کام کرنے والی جماعتیں ہیں، لیکن اصل توحید پر کام کرنے والے کہاں ہیں؟ اصل توحید کے لیے مر مٹنے والے کہاں ہیں؟ اصل توحید کے اعتبار سے علم حاصل کرنے والے کہاں ہیں میرے دوستو؟ معاملہ یہی ہے اصل میں کہ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے معاملے میں دیا، جس کا اتحاد سے اہم ترین تعلق ہے، ہم نے اس کو تو چھوڑ دیا، کوئی اور لے کے گھوم رہا ہے، کوئی اخلاق لے کے گھوم رہا ہے، کوئی مسجد کو بلانے کے لیے جماعتیں گھوم رہی ہیں، کوئی نماز کو بلانے کے لیے جماعتیں گھوم رہی ہیں، کوئی چلے کے لیے، کوئی کیا ہے عرس کے لیے، کوئی فلاں کے لیے محنتیں کر رہا ہے۔ اصل توحید پر محنت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں ہم دراصل وہی حالت اختیار کر چکے ہیں جو حالت رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا کہ غصہ ان کا غصہ اس سیل، ان کی حالت کوڑے کرکٹ سے زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے ہاتھ میں توحید نہیں ہوگی۔ مسئلہ ختم۔